بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، آپ کو یاد ہے کہاں تک پہنچا تھا سلسلہ؟ جی عبداللہ شاہد آپ بتائیں کہاں تک پہنچ گئی تھی سیرت کی تعلیم؟ آپ ایسے منع کر رہے ہیں، سوچیں نیند میں آپ۔ ہاں بھائی کسی کو یاد ہے کہاں تک پہنچ گئی تھی تعلیم؟ غار ثور تک ہجرت شروع ہو گئی تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر شروع کر دیا تھا۔ حاصل کر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کس طرح شروع کری، اور ہجرت جب آپ نے شروع کی تو آپ سیدھا ہجرت کر کے مدینہ گئے یا غار ثور گئے، یہ باتیں میں نے کچھ آپ کو بتائی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہوئے تو آپ کے پیچھے مکہ کے جو سردار تھے، مکہ کے جو کافر تھے، وہ سب آپ کے پیچھے لگ گئے، اور ابو جہل نے پورے مکہ میں ایک اعلان کر دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا، گرفتار کر کے لائے گا، نعوذ باللہ، اس کو میں 100 اونٹ انعام میں دوں گا۔ کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ۔ جیسے آج کل کی جیسے گاڑیاں ہوتی ہیں، مہنگی گاڑیاں، اس وقت کی مہنگی سواری 100 اونٹ تھی، کیونکہ اس وقت نہ گاڑی تھی، نہ موٹر سائیکل تھی، نہ سائیکل تھی۔ اس وقت تو اونٹ سواری کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور مہنگی ترین سواری اونٹ تھی، تو سب سے قیمتی سواری اونٹ کی سواری تھی۔ تو اس نے 100 اونٹ کی لالچ میں ہر مکہ کا شہری، ہر کافر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کو مدینہ کی طرف نہیں کیا۔ وہ سب کیا سمجھ رہے تھے کہ کہاں گئے ہوں گے یہ؟ کیونکہ مدینہ ہی جانا تھا نا، سارے مسلمان ہجرت کر کے کہاں جا رہے تھے؟ مدینہ۔ تو وہ سارے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں جلدی انہوں نے اپنے گھوڑے دوڑائے۔ کس طرف دوڑائے؟ مدینہ کی طرف۔ اور وہ لوگ مدینہ کافی دور تک مکہ سے چلے گئے، لیکن انہوں نے کہا اتنی جلدی اتنی دور تھوڑی کہ پہنچ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے بہت جگہوں پہ دیکھا، لیکن مدینہ کے راستے پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر نہیں ملے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی استعمال کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام حکمت عملی والا ہوتا تھا۔ ہم ہر کام بہت حکمت عملی سے کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے مدینہ کی طرف جانے کے، آپ کدھر چلے گئے؟ غار ثور کی طرف چلے گئے۔ اچھا، غار ثور مدینہ کے راستے سے ہٹ کر تھا، غار ثور مدینہ کے راستے سے ہٹ کر تھا۔ مثال ہے کہ مدینہ اگر ادھر ہے تو غار ثور ادھر ہے، اتنا الگ تھا راستہ۔ کسی کی سوچ بھی نہیں تھی، کسی کافر کے دماغ میں بھی نہیں آتا کہ بجائے ادھر کے ادھر جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور کی طرف راستہ لیا، اور غار ثور ایک پہاڑ ہے، غار ثور ایک غار ہے، اس کے اوپر ایک پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے، اور یہ پہاڑ مکہ کے اونچے پہاڑوں میں سے غار ثور کا جو پہاڑ ہے یہ بہت اونچا پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کی اونچائی پر اور بلندی پر اور چوٹی پر ایک غار بنا ہوا ہے، غار، پتھروں میں ایک غار بنا ہوا ہے۔ غار مانے کمرہ نما، پتھروں کے بیچ میں کمرہ نما بنا ہوا ہے۔ جنہوں نے غار دیکھا ہوگا وہ پتہ چلے گا کہ کیسا ہوتا ہے غار۔ پہاڑوں کے بیچ میں، پتھروں کے بیچ میں ایک غار ہوتا ہے، کمرہ نما ہوتا ہے، چھپا ہوا سا ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں غاروں میں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کون سے غار میں رہا کرتے تھے؟ تو ہاں امیر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غار ثور میں تشریف لے گئے۔ اچھا، غار ثور تک جانے کے لیے ایک تو مکہ سے غار ثور تک کا سفر، تھکا دینے والا سفر پیدل، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سفر سے زیادہ مکہ کے لوگ جو آپ کی دشمنی میں، آپ کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے، اس کی بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی تھی۔ پریشانی کی وجہ سے بھی آدمی کیا ہوتا ہے؟ تھک جاتا ہے۔ تو غار ثور پر چڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے، چڑھنا مشکل ہو رہا تھا۔ تو اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک سواری انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی تھی اور ایک اپنے لیے رکھی تھی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پہ اٹھایا، کندھے پر بٹھایا اور کندھے پہ لے کر چڑھے۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھو کیسے خدمت کر رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت بھی تھی، اس لیے انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکن محسوس کر رہے ہیں، تو انہوں نے کندھے پہ بٹھایا اور اوپر غار میں لے گئے، تو غار تک لے چھوڑے۔ کتنا مقام ہوگا ابو بکر صدیق کا، بڑی بات ہے نہیں، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں کہ کسی کی خدمت کرنا، کسی کو، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ ایک شخص نے اپنے بوڑھے باپ کو کندھے پہ بٹھا کر عمرہ کرایا، ویل چیئر پہ بٹھا کر عمرہ کرایا،
تو یہ خوشی کی بات ہے نا، سعادت مندی کی بات ہے کہ اپنے والد کو اس طرح کرائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، سارے انبیاء کے امام ہیں، ان کو اپنے کندھے پہ بٹھا کر لے جا رہے ہیں اوپر۔ کتنی بڑی خدمت ہے یہ! خدمت ہے نہیں ہے، یہ خدمت ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولیے۔ میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ جو بڑوں کی خدمت کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور جن کو بڑوں کی خدمت کرنے میں مشکل ہوتی ہے نا، دشواری ہوتی ہے، وہ کامیاب۔ مثال ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ گھر میں ابو نے کہا پانی کا گلاس پلا دو، آپ کو مشکل ہو رہی ہے، اپنے بھائی سے کہہ رہے ہیں آپ جا کر پانی کا گلاس پلا دو ابو کو، میں کیوں پلاؤ پانی؟ امی نے کوئی کام بولا، بیٹا یہ کام کر دو، میں نہیں کر رہا، آپ دوسرے بھائی سے کہہ رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ خدمت میں جن لوگوں کی طبیعت میں خدمت کا جذبہ ہو، شوق ہو، اور وہ ہر کام بھاگ بھاگ کر کرتے ہوں، جیسے ان کو پتہ چلے کہ ابو نے امی نے یہ کام بولا، وہ بھاگتے ہوئے کریں، یہ کامیاب بچہ ہے۔ یہ کون سا بچہ ہے؟ کامیاب۔ اور جس کے اندر خدمت کا جذبہ نہ ہو، بڑوں کا ادب نہ ہو، تو یہ کامیابی نہیں ہے۔ سن رہے ہو بھائی؟ سنو یہ باتیں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیسے خدمت کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ خدمت ہی ہے نا، کتنی بڑی خدمت ہے۔ اتنے اونچے پہاڑ پر ایک اکیلے آدمی کا چڑھنا مشکل ہے، حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پہ لے کر چڑھ رہے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اس غار ثور میں پہنچ گئے۔ جب غار ثور میں پہنچے تو اس غار کے اندر کچرا تھا، چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھو مزید خدمت کر رہے ہیں، ابھی آپ سنتے رہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ باہر تشریف رکھیں، میں ذرا غار کے اندر کے معاملات صحیح کر کے آ جاؤں۔ یہی ہوتا ہے نا بڑوں کے لیے پہلے سے صفائی کرنا، بڑوں کے لیے پہلے سے۔ بھائی اگر آپ کے گھر میں کوئی بڑا آ رہا ہو تو آپ کا کیا حق بنتا ہے؟ چادر ٹھیک کر دو، کمرہ ٹھیک کر دو، ایسے ہی یہی حق بنتا ہے نا کہ بڑوں کے آنے سے پہلے خدمت کرنا ہے۔ یہ خدمت کا جذبہ اور خدمت کا سلیقہ اور خدمت کا شوق اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے۔ آ رہی نہیں بات سمجھ میں؟ تو آپ حضرت ابوبکر صدیق اندر گئے غار میں، تو غار میں دیکھا چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں، اور غار کے اندر اور پہاڑوں میں جو سوراخ ہوتے ہیں عموماً ان میں سے کیا نکلتے ہیں؟ سانپ، بچھو، کیڑے، اس طرح کی چیزیں غاروں میں اور پہاڑوں میں بہت ہوتی ہیں۔ سانپ بچھو تو پہاڑوں میں بہت ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کیا کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے جہاں سے خطرہ تھا کہ کوئی سانپ نہ نکل آئے، جہاں سے خطرہ تھا کہ کوئی سانپ نکلنا ہے، ان سوراخ کو بند کیا۔ اب بند کرنے کے لیے ان کو کپڑا چاہیے تھا، ان کے پاس اپنی جو چادر تھی، اپنے جو کپڑے تھے، وہ اوپر کی جو چادر تھی، اوپر جو چادر اوڑھی ہوئی تھی انہوں نے، کرتا جو پہنا ہوا تھا، اس کرتے کو اتارا، اس چادر کو اتارا اور اس کو پھاڑا، پھاڑ کر اس کے مختلف چھوٹے چھوٹے پیس بنا لیے، اور جتنے سوراخ تھے ان سب سوراخوں میں ان کپڑوں کو کیا کر دیا؟ پھنسا دیا، تاکہ اندر سے کوئی چیز نکل کر نہ آئے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں آ رہی؟ اس طرح سارے سوراخ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بند کر دیے، اور صفائی بھی کر دی، اندر سے جھاڑو بھی لگا دی، سارے اپنے کپڑے سے غار کے اندر کی پوری صفائی کری کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر آئیں تو آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ ہوتی ہے خدمت۔ سمجھ میں آ رہی خدمت؟ بڑوں کے آنے سے پہلے ساری خدمت کرنا، ساری صفائی کرنا۔ ایک سوراخ خالی رہ گیا تھا، اس سوراخ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی ایڑی رکھ دی۔ کیا رکھ دی تھی؟ ایڑی، کہ یہاں سے کوئی چیز نکل نہ آئے۔ یہ سب کچھ حضرت ابوبکر صدیق اس لیے کر رہے تھے کہ کوئی سانپ اگر نکل آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان سے بچانے کے لیے سارے کام کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ یہ اس کو کہتے ہیں اعلیٰ درجے کی خدمت، کہ بڑوں کو تکلیف سے بچانا، بڑوں کو تکلیف سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرو کہ ہماری کسی بات سے ہمارے بڑوں کو تکلیف نہ ہو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اندر تشریف لے آئیں، اندر آ جائیں۔ میں نے اندر صفائی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بہت تھکے ہوئے تھے تو آپ اندر جا کر آرام کرنے کا آپ نے ارادہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی یہاں پہ سر رکھا، ٹانگ پر سر رکھا، اور سر رکھ کر سو گئے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی پاؤں کی ایڑی کہاں رکھی ہوئی تھی؟ وہ جو ایک سوراخ جس میں کپڑا نہیں رکھا تھا، وہ اس میں رکھی ہوئی تھی ایڑی، کہ یہاں سے کوئی چیز نکلنا ہے۔ اب اندر سے کوئی سانپ نکلنا چاہ رہا تھا، غار میں آنا چاہ رہا تھا، اس نے دیکھا سارے سوراخ بنے، تو اس کو یہی سوراخ نظر آیا جہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑی تھی، اور اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑی پر ڈنگ مارا، ڈسا، جس سے ابوبکر صدیق کی ایڑی پر اس کے مارنے کا مقصد کیا تھا؟ یہاں سے راستہ ملے گا تو میں باہر نکل جاؤں گا۔ وہ سانپ جو تھا اندر، جو بھی چیز تھی، سانپ تھا، بچھو تھا،
وہ باہر نکلنا چاہ رہا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑی پہ برابر وہ کیا کر رہا تھا؟ ڈس رہا تھا. بھائی سانپ کا ڈسنا پتہ ہے آپ کو پورے جسم میں کیا پھیل جاتا ہے؟ زہر پھیل جاتا ہے، انسان بچتا نہیں ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی پاؤں کی ایڑی کو وہاں سے نہیں ہٹا رہے، تکلیف برداشت کر رہے ہیں. لیکن ان کو یہ احساس تھا کہ اگر میں نے یہاں سے پاؤں کی ایڑی ہٹائی تو یہ باہر نکل کر آ جائے گا، جو بھی چیز ہوگی خطرناک، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے. ساری کوششیں کس کام کے لیے تھی بھائی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. جب بہت زیادہ تکلیف، اب وہ سانپ پہلے ڈستا رہا پھر وہ چلا گیا، لیکن اس کے ڈسنے اور اس کے زہر کے اثرات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جسم میں کیا ہو گئے؟ داخل ہو گئے، جس سے آپ کو تکلیف ہونے لگی، جس سے آپ کو کافی دیر تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ تکلیف برداشت کرتے رہے. لیکن جب تکلیف برداشت نہ ہوئی تو آنکھوں سے آنسو ٹپکے، آنکھوں سے آنسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ گرا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم بیدار ہو گئے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے رکھ کے سو رہے تھے؟ ٹانگ پر. وہ آنسو سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم بیدار ہوئے اور پوچھا ابوبکر کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ اس طرح کا معاملہ ہوا کہ مجھے پاؤں کی ایڑی میں ایسا معلوم ہو رہا ہے کسی چیز نے ڈسا ہے، اس کی تکلیف سے مجھے آنسو آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا ادھر لاؤ اپنا پاؤں. اپنا ابوبکر صدیق نے اپنا پاؤں آگے کیا، اور جس جگہ سانپ نے ڈسا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک، لعاب سمجھتے ہو نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو کیا کہتے ہیں؟ لعاب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو کیا کہتے ہیں؟ لعاب. تھوک نہیں کہتے. میرا اور آپ کو ہم کیا کہیں گے؟ میں نے تھوک دیا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کہیں گے، لعاب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب نکالا اور اس جگہ مل دیا جس جگہ سانپ نے ڈسا تھا. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کی برکت ہے کہ اسی وقت سارے جسم کی تکلیف دور ہو گئی اور پھر کبھی جسم میں تکلیف نہیں ہوئی، کبھی بھی تکلیف نہیں ہوئی. نہیں تو سانپ اگر کسی کو ڈس لے تو بندہ بچتا نہیں ہے، اور اس جب تک کہ بندے کے جسم سے زہر نہ نکال لیا جائے تو ختم ہو جاتا ہے، بندہ ختم ہو جاتا ہے. پورے جسم میں سانپ کا زہر ایک دم پھیلتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جسم میں بھی زہر گیا تھا، سانپ کی تکلیف گئی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کی برکت سے وہ سب کیا ہو گئی؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اس کے بعد میرے پاؤں میں کبھی زندگی میں تکلیف ہی نہیں ہوئی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کی برکت تھی. تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے غار ثور کو صاف کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ تشریف لیں اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر رہے، آرام کیا، اور پھر غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن گزارے. ادھر پیچھے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش جاری تھی. سارے مکہ کے لوگ پریشان تھے. پہلے تو ان لوگوں نے، ابو جہل نے کس پر آ کر غصہ نکالا؟ ان نوجوانوں پر غصہ نکالا کہ تمہارے درمیان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے تمہیں پتہ نہیں چلا. کون نوجوان تھے؟ جو تلواریں لے کر کھڑے ہوئے تھے، جن کو تلواریں لے کر کھڑا کیا تھا نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں سے نکل کے کون سی آیت پڑھتے ہوئے نکلے؟ وجعلنا من بین ایدیہم. ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر ہی نہیں آئے. تو ابو جہل نے پہلے تو نوجوان پر غصہ کیا، پھر حضرت علی پہ غصہ کیا. حضرت علی کہاں لیٹے ہوئے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر. کہاں ہیں حضرت علی؟ مجھے نہیں پتا. پھر کہاں گئے ابو جہل؟ کہاں گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہ، اور آپ کی بیٹی پر غصہ کیا اور آپ کو تھپڑ مارا. غصے میں ابو جہل بہت غصے میں تھا. سارے مکہ کے سردار کافر غصے میں تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں سے نکل کیسے گئے. اس کو غصہ اس بات پر تھا، اپنی ناکامی پر. اپنی اللہ تعالیٰ نے ناکام کیا تھا. کس نے ناکام کیا تھا ان کو؟ اللہ تعالیٰ نے ناکام کیا تھا. پھر اس نے کیا کیا کہ جلدی مکے میں اعلان کر دیا کہ سب تلاش میں نکل جائیں، پکڑ کے لائیں. سارے مکہ کے لوگ تلاش میں نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر انہوں نے ایک چال اور چلی. اب کیا چال چلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے؟ کہ اس زمانے میں کچھ لوگ ہوا کرتے تھے جو پاؤں اور قدم کے نشانات سے آدمی تک پہنچ جاتے تھے. پاؤں اور قدم کے نشان سمجھ رہے ہو؟ مثال اگر آپ، اس زمانے میں تو روڈیں نہیں ہوتی تھی نا، کچی زمین تھی نا. اگر آپ گراؤنڈ میں چلو گے، گراؤنڈ میں مٹی ہوگی، آپ کے پاؤں کے نشان پڑیں گے نہیں پڑیں گے؟ پڑتے ہیں نا پاؤں کے نشان، چپل کے نشان پڑتے ہیں نا. تو اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کو کہتے تھے قدم شناس. کیا کہتے تھے؟ یعنی پاؤں کے نشانات پر چلتے 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 آدمی اگر حیدرآباد میں ہوگا تو وہ حیدرآباد تک بھی پہنچ جائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک آدمی اگر پاؤں کے نشان، پاؤں سے چل کر یا اونٹ پر سوار ہو کر گیا تو اونٹ کے پاؤں کے نشان بھی پڑیں گے نا. تو وہ قدم شناس لوگ اتنے ماہر تھے کہ وہ پاؤں کے نشان سے آدمی اگر حیدرآباد اور لاہور تک بھی گیا ہوگا پاؤں چل کر تو وہ اس تک پہنچ جائیں گے، اس کو پکڑ لیں گے. تو ابو جہل نے فوری طور پر قدم شناس لوگوں کو بلایا اور ان سے مدد لینا چاہیے کہ بھائی ہماری مدد کرو، ہم نے ان کو پکڑنا ہے اور یہ ہمارے درمیان میں سے نکل گئے، ہم ناکام ہو گئے، ہمیں ان کو پکڑنا ہے. تو ان سے کہا کہ اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو پکڑ کے دیں گے، اتنے پیسے لیں گے.
سنگا ہم تو بہت پیسے دیں گے، بس ہمیں ان تک پہنچا دو، ہمیں ان تک پہنچا دو۔ چنانچہ قدم شناس لوگوں کی انہوں نے کس طرح مدد لی، وہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلی درس میں سناؤں گا انشاءاللہ۔